हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये क्लास 7th की बुक का चैप्टर है, ये है ना। तो देखते हैं इसमें हम किस तरह से क्या है। ये चैप्टर है बेगम हज़रत महल। तो किसी ने मुझसे कहा था इस पे वीडियो बनाने के लिए, सो दैट मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बुक का नाम फ़रोज़ा है, फ़रोज़ा। ठीक है, देख सकते हैं लिखा हुआ भी है ना। और ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों, बेगम हज़रत महल। ठीक। और ये स्वतंत्र सेनानी, ठीक है ना। उस वक्त इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी हुकूमत तक दांव पे लगा दी थी। ठीक है ना। ये कहानी आपको और डिटेल में पता चलेगी इनके बारे में जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857 ईस्वी में लड़ी गई। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से अपने वतन को आज़ाद कराने के लिए मर्दों के साथ साथ, मर्दों यानी मेल, ठीक है, आदमियों साथ साथ औरतें भी मैदान जंग में आ गई थीं। हिंदुस्तान की उन बहादुर औरतों में से एक का नाम बेगम हज़रत महल था। ठीक है, बेगम हज़रत महल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थीं। बेगम यानी कि उनमें से कई वाइफ थी उनकी, तो उनमें से ये एक वाइफ थी। वो फैज़ाबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुईं। माँ बाप ने उनका नाम उमराव रखा। उनका बचपन फैज़ाबाद में गुजरा। तो दोस्तों, इसको याद करते जाएं कि माँ बाप ने उनका नाम उमराव रखा, ठीक है। और वो बेगम थी किसकी? वाजिद अली शाह की। तो कहाँ थी वो? फैज़ाबाद के गरीब घराने में पैदा हुई। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना चाहिए आपको। जब वो लखनऊ आईं तो वाजिद अली शाह की बेगम बनी। वाजिद अली शाह अवध के तख्त पर बैठे तो उन्होंने अपनी चहेती बेगम को हज़रत महल साहिबा का खिताब दिया। तो ये हज़रत महल साहिबा का खिताब किसने दिया? वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम को दिया, जिनका नाम बेगम हज़रत महल है, रहा है। अब तो ये नहीं है दुनिया में। और उनके बेटे बरजेस कदर को अपना वली अहद मुकर्रर किया। वली अहद का मतलब होता है दोस्तों कि अपने ही ज़िंदगी में जब कोई राजा अपने आने वाले अपने किसी बेटे को ये कह दे कि हाँ, अब मेरे बाद तुम तख्त नशीं बनोगे, तख्त नशीं तुम्हारी होगी, है ना, यानी बादशाह बनाया जाओगे, या नवाब, जो भी एक सिलसिला था उस वक्त। ठीक है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी। आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी हुकूमत के कामों में दखल देने लगी। यानी अंग्रेज़ आए तो थे यहाँ पे तिजारत यानी कि ट्रेड करने, बिजनेस करने, लेकिन उन्होंने यहाँ के पॉलिटिक्स में भी हिस्सेदारी मांगनी शुरू कर दिया, दखल अंदाजी देनी शुरू कर दी। हर रियासत, रियासत बोलते हैं स्टेट को, यानी राज्य को, रियासत में उनका एक नुमाइंदा रहता था। किनका? अंग्रेज़ों का। अवध में हुकूमत का सारा इंतज़ाम धीरे धीरे कंपनी के नुमाइंदे ने अपने हाथों में ले लिया। आखिरकार कंपनी की हुकूमत ने वाजिद अली शाह को तख्त से उतार कर कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया। कलकत्ता में नज़रबंद का मतलब होता है एक तरह से घर में कैद कर दिया, और अवध पर पूरा कब्ज़ा कर लिया। तो ये उस ज़माने की बात है जब 1857 की जो जंग आज़ादी हिंदुस्तानी हार गए थे, है ना। तो काफ़ी तख्ता पलट हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। ख़ास तौर से उनका जो लोग बादशाह थे, नवाब थे, ठीक है, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, उनकी बात हो रही है। उनका नुकसान हो गया, और वैसे भी नुकसान हो गया, हिंदुस्तानियों का भी नुकसान हुआ वैसे भी, ठीक है। उस वक्त अवध में ऐसे बुलंद हौसला लोग बहुत कम थे जो कंपनी के ख़िलाफ़ उठते और बादशाहत को वापस लाने की हिम्मत करते।
مگر بیگم حضرت محل چپکی نہیں یعنی چپ نہیں رہیں، چپکی نہیں بیٹھ سکیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ انگریزی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے دہلی کے تاجدار بہادر شاہ ظفر، نانا صاحب پیشوا اور مولوی احمد اللہ شاہ سے مدد مانگی۔ احمد اللہ شاہ کی مدد سے انہوں نے 11 دن کے اندر اندر اودھ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ بیگم حضرت محل بہت ہی سرگرم خاتون تھیں، یعنی کافی ایکٹیو تھیں۔ انہوں نے محل کی عورتوں کا ایک فوجی گروہ تیار کیا تھا۔ محل کی لونڈیاں یعنی جو لیڈی نوکر چاکر تھیں وہ باندیاں، یہ بھی اسی ٹائپ سے ہیں، ان کی نگرانی میں روز قواعد کیا کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جاسوس عورتوں کی بھی ایک جماعت تیار کی تھی۔ ان کی ماتحتی میں اودھ کی بہت سی عورتیں مردانہ لباس پہن کر اور ہتھیار سجا کر جنگ کرتی تھیں۔ بیگم حضرت محل جنگ کے مختلف مورچوں پر عام فوجیوں کے ساتھ شریک ہو کر جنگ کرتی تھیں۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے آزادی کے متوالوں کا جوش بڑھتا گیا۔ اس طرح پونے 2 برس تک اودھ کی آزادی کی جنگ جاری رہی۔ انگریزی فوج کے جنرل اوٹرم نے پیغام بھجوایا کہ اگر بیگم جنگ روک کر معافی نامہ داخل کر دیں تو کمپنی کی طرف سے برجس قدر کی تخت نشینی پر غور کیا جائے گا۔ غیرت مند اور خوددار بیگم حضرت محل نے انگریزوں کی اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ جاری رکھی۔ اسی زمانے میں انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ نے عام اعلان کیا جو حکمران اور فوجی رہنما معافی مانگ لیں ان کی جان بخشی کی جائے گی۔ یعنی جو لوگ انگریزوں سے لڑ رہے ہیں ان سے اگر وہ معافی مانگ لیں تو ان کو بخش دیا جائے گا، ان کی جان نہیں لیں گے انگریز۔ انہوں نے ایسا اعلان کیا، کن نے؟ ملکہ وکٹوریہ صاحبہ نے۔ ٹھیک ہے، بیگم حضرت محل نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور جوش سے بھری ایک تقریر کی اور کہا، ملکہ وکٹوریہ کی بات سے دھوکے میں نہ آئیں، آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں۔ لیکن قسمت نے بیگم حضرت محل کا ساتھ نہ دیا۔ انگریزوں کے مقابلے میں ہر جگہ ہندوستانیوں کو شکست ہو رہی تھی، یعنی ہار رہے تھے اپنے ہندوستانی سپاہی۔ جنگ آزادی کے سب رہنما یعنی لیڈر ایک ایک کر کے یا تو مارے جا چکے تھے یا گرفتار ہو رہے تھے۔ ایسی حالت میں اکیلی حضرت محل کے لیے انگریزوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے کچھ وفادار ساتھیوں کو لے کر لکھنؤ سے نیپال کی طرف روانہ ہو گئیں۔ نیپال کے راجا نے انگریزوں کے خلاف بیگم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف اتنا کیا کہ بیگم حضرت محل اور ان کے بیٹے برجس قدر کو پناہ دے دی، یعنی ان کو چھپنے کے لیے جگہ دے دی نیپال کے راجا نے نیپال کے اندر۔ مگر بیگم کے ساتھیوں کو نیپال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، یعنی صرف ماں بیٹے کو ہی اجازت دی گئی نیپال کی حکومت نے، جو راجا تھے اس وقت، باقی لوگوں کو انہوں نے اندر نہیں آنے دیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑے ہی دن میں وہ سب تتر بتر ہو گئے اور جو بھی ان کے پاس تھوڑے بہت سپاہی تھے وہ بھی الگ الگ بکھر گئے۔
بیگم حضرت محل کے لکھنؤ چھوڑتے ہی اودھ پر انگریزوں کا پورا قبضہ ہو گیا۔ جلد ہی انگریز سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے، یعنی سب پر، پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا انگریزوں نے۔ اس موقع پر بیگم حضرت محل کو بھی معافی کا پروانہ بھیجا گیا اور کہا گیا کہ وہ فیض آباد، لکھنؤ یا جہاں جی چاہے رہ سکتی ہیں، لیکن جس وطن میں آزاد رہ کر زندگی گزاری تھی وہیں جا کر غلامی کی فضا میں سانس لینا بیگم حضرت محل نے پسند نہیں کیا۔ نیپال ہی میں گمنامی کی زندگی گزار کر انتقال کیا، یعنی وہ زندگی بھر، آخری کی زندگی بھر جب وہ ہندوستان چھوڑ کے گئیں، اپنی بادشاہت کو چھوڑ کے گئیں، تو وہاں کیا ہوا کہ وہ زندگی بھر نیپال میں ہی رہ گئیں اور وہیں ان کا انتقال یعنی دیہانت ہو گیا۔ نیپال کی راجدھانی کٹھمنڈو کے ایک ویران یعنی سنسان سے گوشے یعنی کونے میں بیگم حضرت محل کی قبر ہے، جو دیکھنے والوں کو آج بھی اس پہلی جنگ آزادی کی کہانی سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ مادر ہند یعنی بھارت ماتا، اس کا مطلب ہو گیا بھارت ماتا، مادر مطلب ماں، ہند مطلب ہندوستان، ٹھیک ہے۔ مادر ہند کی بیٹیاں بھی خودداری، بہادری اور عزم و استقلال میں کسی سے کم نہیں ہوتیں۔ تو یہ کچھ باتیں بتائی ہیں اس وقت جو حضرت محل تھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کی جو بیٹیاں تھیں یا عورتیں تھیں وہ خوددار تھیں، بہادر بھی تھیں، اور عزم یعنی ارادہ، استقلال یعنی مضبوط، تو مضبوط ارادے میں کسی سے کم نہیں تھیں، ہے نا۔ یہ سب باتیں ہیں، ٹھیک۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔